الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی ایسے غیر مسلم کو قتل کیا جس سے معاہدہ ہو چکا ہو تو وہ قیامت کے دن بہشت کی خوشبو نہ سونگھے گا، حالانکہ اس کی خوشبو 40 برس کی مسافت سے محسوس ہوگی۔ سامعین محترم، اس حدیث شریف میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ذمیوں کے حقوق بیان فرمائے ہیں۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں مسلمانوں کے حقوق، ذمیوں کے حقوق اور معاشرے میں رہنے والے دیگر افراد کے حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ اگر اسلام پر عمل کرتے ہوئے ان تمام کے حقوق کا خیال رکھا جائے تو کسی قسم کا جھگڑا، فساد اور قتل و غارت گری نہ ہو۔ جب حقوق پامال ہوتے ہیں تب ہی یہ سارا فساد برپا ہوتا ہے۔ اسلام کے سنہری اصول ایسے ہیں کہ ان پر عمل کرنے سے معاشرے میں امن و سکون پیدا ہوتا ہے اور ہر شخص پرسکون زندگی بسر کرتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر۔ ذمی وہ افراد ہیں جو غیر مسلم ہوں اور مسلمانوں کی ریاست میں رہتے ہوں، ان سے معاہدہ ہو چکا ہو، یعنی یہ کہ حکومت اسلامیہ اپنی حدود میں رہنے والے غیر مسلموں کی عزت اور جان و مال کی حفاظت کرے گی۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ جہاں بھی جب بھی اسلامی حکومت قائم ہوئی تو انہوں نے غیر مسلموں کے حقوق کا پوری طرح خیال رکھا۔ جس طرح مسلمانوں کی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کی، اسی طرح ان غیر مسلموں کی بھی حفاظت کی جن سے معاہدہ ہو چکا تھا۔ معاہدے کا مطلب یہی ہے کہ جب تک وہ اسلامی سلطنت میں رہیں گے تو اہل سلطنت پر ان کی حفاظت لازم ہے اور ان کو کسی قسم کی تکلیف نہیں دی جائے گی، ان پر ظلم و زیادتی نہیں کی جائے گی، ان کے مالوں کو لوٹا نہیں جائے گا اور نہ انہیں بغیر کسی جرم کے قتل کیا جائے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس فتح کیا تو وہاں کے رہنے والے عیسائیوں کو پورے حقوق دیے اور ان کی عزت اور جان و مال کی حفاظت کی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جو لوگ فلسطین چھوڑ کر سلطان کے خوف سے بھاگ گئے تھے وہ بھی واپس آ گئے اور امن و سکون سے رہنے لگے۔ اسی طرح محمد بن قاسم نے سندھ فتح کیا تو غیر مسلموں کے حقوق کا پوری طرح خیال رکھا، ان کو ہر طرح کی مذہبی آزادی دی۔ جب وہ واپس گیا تو ہندوؤں نے اس کی مورتیاں بنا کر رکھیں۔ اب آپ غور کر سکتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اسلام کے کتنے پیارے اصول بیان فرمائے کہ اسلامی ریاست میں اگر غیر مسلم بھی رہتا ہے تو اسے کسی قسم کا خوف اور ڈر نہیں ہونا چاہیے، وہ بالکل اسی طرح بے خوف ہو کر رہے گا جس طرح غیر مسلم ریاست میں رہتا ہے۔ اسلام نے نہ صرف اصول مقرر کیے بلکہ ان کی تعمیل نہ کرنے والوں کے لیے وعید بھی بیان کر دی، جس طرح کہ مذکورہ حدیث میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جس نے کسی ایسے غیر مسلم کو قتل کیا جس سے معاہدہ ہو چکا ہو تو وہ قیامت کے دن بہشت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکے گا، حالانکہ اس کی خوشبو 40 برس کی مسافت سے محسوس ہوگی۔ اب آپ غور کر سکتے ہیں کہ اس اصول پر عمل نہ کرنے والے کے لیے کتنی بڑی سزا ہے۔ یعنی اگر کسی غیر مسلم کو قتل کیا جس سے معاہدہ ہو چکا ہے، معاہدے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جان و مال کی حفاظت ریاست اسلامیہ کی ذمہ داری ہے۔ اب اگر اسے قتل کیا گیا تو یقیناً معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی اور اسلامی اصول پامال ہوں گے۔ اسی لیے اتنی بڑی سزا رکھی گئی کہ وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکے گا، وہ خوشبو جو 40 برس کی مسافت سے محسوس کی جائے گی، یعنی اسے اتنا دور کر دیا جائے گا۔ پتہ چلا کہ اسلام ایک ایسا مکمل مذہب ہے
جس میں نہ صرف مسلمانوں کے حقوق بیان کیے گئے بلکہ اسلامی ریاست میں رہنے والے غیر مسلموں ذمیوں کے حقوق بھی بیان کیے گئے۔ مسلمانوں سے ان پر عمل کرنے کے لیے زور دیا گیا اور جو عمل نہیں کرے گا اس کی سزا بھی بتا دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سچی محبت میں زندہ رکھے اور سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث پر پوری طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔